کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت اور ترجمہ بیان کیا گیا، اور آج آیت نمبر 186 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، یعنی پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، یعنی جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب مجھے پکارے، یعنی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں، یعنی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں اور جو ہے میری عبادت کریں، اور اس لیے عبادت کریں کہ راستہ پا جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے دور نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کہیں ایک جگہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ذرے میں موجود ہے، ہر جگہ اس کی ربوبیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ جب کوئی اسے پکارتا ہے تو اس کی صدا کو سن لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 186 تھی۔ اب آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، یعنی اگر روزے کی رات ہے، یہ سوال اور بھی کئی لوگوں نے ابھی مجھ سے کیا، دن میں اگر روزہ ہے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جماع کیا عورتوں سے، لیکن رات میں اگر عورتوں کے پاس جا کے عورتوں سے جماع کیا، اپنی بیویوں سے جماع کیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال ہے، جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یعنی عورتیں تمہاری اتنی قریب ہیں، ایسی تمہارے لیے تمہاری جو نکاح میں عورتیں ہیں وہ ایسی ہیں تمہارے لیے کہ جیسے تمہارے کپڑے اور تم ان کے کپڑے ہو، وہ تمہاری لباس ہے، پوشاک ہے، تم ان کی پوشاک۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ رب العزت اتنا رحمان ہے کہ جب ہم اپنی جانوں کو خود ہی عذاب میں ڈال دیں، اپنی جانوں اس کے ساتھ خود ہی خیانت کریں امانت میں، تو اللہ رب العزت اس کے بعد بھی رحم فرماتا ہے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرما کر اپنا رحم فرماتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ فالآن باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ علیکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اب عورتوں سے صحبت کر سکتے ہیں اور پھر طلب کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اگر ہماری نصیب میں ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے کے بعد پھٹ کر، یعنی یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو سب سے پہلا بیان تھا اس میں بیان کر چکا ہوں، یہ جو ہے وہ ڈورا ہے کہ جو اتر اور دکھن میں دکھائی دیتا ہے، سب سے پہلے ایک ستون نظر آتا ہے، سفید روشنی جو زمین سے آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے پلر کی طرح، اس کے بعد اندھیرا سا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور روشنی نظر آتی ہے جو اتر اور دکھن کی طرف نظر آتی ہے، اور یہ آسمان میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور پوری زمین پر جو ہے یہ روشنی پھیلنے لگتی ہے،
تو جہاں جہاں یہ روشنی زمین پر پھیلتی چلی جائے گی وہاں وہاں صبح صادق ہو جائے گا، اور صبح صادق جیسے ہی شروع ہوگا ویسے ہی روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں یہی وہ اعلان ہے کہ جب ڈورا نظر آ جائے تب تک کھاؤ اور پیو، یعنی تب تک عورتوں سے جماع بھی کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ پھر رات، اچھا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، یعنی پھر جب سورج غروب ہو جائے تب تک روزہ رکھو، دن میں نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں جماع کی غرض سے، ویسے عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، انہیں چھو سکتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یعنی جب اعتکاف میں بیٹھ جاؤ ان راتوں میں بھی پھر ہاتھ عورتوں سے نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ثابت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو مسجد سے باہر نہ نکلا کرتے تھے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے کا دروازہ جو ہے ممبر کے قریب تھا، جیسے یہ ہمارا ممبر ہے، یا سائیڈ میں کہیں دروازہ ہو یا آگے سے دروازہ ہو، اس طرح سے ایک طرف سے دروازہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اماں عائشہ کے جو ہے طرف کر دیا کرتے تھے، جو ہم مومنوں کی ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ تھی، ان کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کے بالوں کو صاف کر دیا کرتی، دھو دیا کرتی، لیکن مسجد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ یہ اللہ کی حد قائم کی ہوئی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہم پر حد لگا دی ہے، جہاں سے روک دیا ہے تو وہاں سے رک جانا ہے، اور جہاں سے منع نہیں کیا، وہ جہاں کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، یعنی اللہ رب العزت تو کھل کھل کر تمام چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں، نیک ہو جائیں اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ محترم حضرات، اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یا رات میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور روزہ کب تک ہوتا ہے تب تک ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جو عورتیں ہم پر حلال ہیں، یعنی ہماری بیویاں ہم پہ حلال ہیں، تو ان سے بھی ہم جماع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکلا، جیسے ہی صبح صادق ہوا، اب ہمارے لیے روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ کب تک ہم نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ عورتوں سے جماع کر سکتے، کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ حدیں ہیں اللہ کی جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حکم جاری کیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، نیک بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ